ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو کیا سبق دے سکتا ہے، یا ایک معمولی سی مخلوق اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی بن سکتی ہے۔ بعض لوگ بڑی چیزوں کو دیکھ کر تو حیران ہوتے ہیں، مگر چھوٹی چیزوں میں پوشیدہ حکمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت صرف بڑے پہاڑوں، سمندروں اور آسمانوں میں نہیں، بلکہ ایک معمولی مچھر میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آج سورۃ البقرہ کی اس عظیم آیات میں اللہ تعالیٰ ایک اہم حقیقت بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی یا بڑی کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ ذرا غور کیجئے، جب قرآن نازل ہوا تو بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں پر اعتراض کرتے۔ وہ کہتے تھے، اتنی چھوٹی مخلوق کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہیں کہ حق کو واضح کرنے کے لیے مثال کسی بھی چیز کی دی جا سکتی ہے، چاہے وہ بڑی ہو یا بہت چھوٹی، کیونکہ اصل مقصد مثال کی جسامت نہیں بلکہ اس میں چھپی ہوئی حکمت ہے۔ ذرا ایک مچھر ہی کو دیکھ لیجئے، کتنی چھوٹی مخلوق ہے، لیکن اس کے جسم کی ساخت، اس کی زندگی، اس کی تخلیق انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ یہ سب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ ہر مخلوق اپنے خالق کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی مومن جب قرآن کی کوئی مثال سنتا ہے تو اس کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ حکمت تلاش کرتا ہے، وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، اور اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق اور حکمت پر مبنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لی؟ یعنی فرق مثال میں نہیں ہوتا، فرق دلوں میں ہوتا ہے۔ ایک شخص وہی بات سن کر ہدایت پا لیتا ہے اور دوسرا شخص وہی بات سن کر اعتراض شروع کر دیتا ہے۔ ایک شخص نصیحت حاصل کرتا ہے اور دوسرا مذاق اڑاتا ہے۔ یہی ایمان اور انکار کے درمیان فرق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یُضِلُ بِهِ کَثِیرًا وَیُہْدِی بِهِ کَثِیرًا، اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے، بلکہ جو شخص حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جو ضد، تکبر اور انکار کا راستہ اختیار کرے وہ خود اپنے آپ کو ہدایت سے دور کر لیتا ہے۔ قرآن ایک ہی ہے، مگر اس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو سچے دل کے ساتھ حق کو تلاش کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَى الْفَاسِقِينَ، اور اللہ اس کے ذریعے صرف نافرمان لوگوں کو ہی گمراہی میں چھوڑتا ہے۔ فاسق وہ شخص ہے جو حق کو جان لینے کے بعد بھی اس سے منہ موڑ لے، جو اللہ کی اطاعت کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اور جو نصیحت سننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے۔ میرے بھائی، میری بہن، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن کی ہر بات میں حکمت ہے، چاہے مثال ایک مچھر کی ہو یا آسمان و زمین کی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ مثال کتنی بڑی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہمارا دل اس سے کیا سبق حاصل کرتا ہے۔ اگر دل میں عاجزی ہو تو قرآن ہدایت بن جاتا ہے، اور اگر دل میں تکبر ہو تو وہی قرآن انسان کے لیے
حجت بن جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کو کھلے دل کے ساتھ پڑھیے، اس کی مثالوں پر غور کیجیے اور ہر آیت سے اپنے لیے نصیحت تلاش کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہدایت چاہنے والوں کے لیے نور ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو حق قبول کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے کلام سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ قرآن کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور صدقہ جاریہ یہ پیغام دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔